میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ۔ شفاء القلوب میں ایک عبرتناک واقعہ تحریر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی اور قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا۔ لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی نہ موجود تھا۔ آخرکار سانپ نے اپنی زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخیلی کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا اور قیامت تک میں اسے ڈستا رہوں گا۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے سنا کہ جو شخص درود شریف پڑھنے میں بخیلی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، کیونکہ رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، اور یہی ناراضگی خدا کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے قبر میں خوفناک سانپ کی شکل میں عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کو کاٹتا نوچتا اور پھاڑتا رہتا ہے، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے آج اس نورانی شب میں ایک پختہ ارادہ کر کے، عہد کر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ ہم جب بھی درود پڑھیں گے کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، کبھی بخیلی نہیں کریں گے، کبھی سستی نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بروز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا، کچھ لوگوں کو بروز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا، لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، الذین سمعوا باسمی ولم یصلوا علیہ، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرات گرامی، احادیث کریمہ آپ نے سماعت کر لی، اب میں ایک ایسی حکایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا کر دے گی کہ ایک مرتبہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آج ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا اور مجھے وہاں آہو فغا رونے چلانے کی آوازیں سنائی دی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں ادھر گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و کرام میں رہتا تھا، اور وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں سرگرداں اور آہوزاری کرتے دیکھا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری ادا، میری یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا، اس بلندی سے پستی میں پھینک دیا، اور پھر اس نے کہا، اے جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے، مجھے پھر اسی جگہ پر بحال کر دے۔ یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پڑھا، میرے حبیب پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ، میں نے جب اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا، وہ سنتے حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال اور پر نکلنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ اس ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسند اکرام پر فائز ہو گیا، اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھیں وہ درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔